بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن پہلے میں کھانا بنا رہا تھا تو میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ اب چونکہ میں اپنے رشتہ داروں کے کسی کام پر نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے اب میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اللہ سے رجوع کرتے ہوئے پوچھا کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ میں بیرون ملک مقیم ہوں، ایک عرصے سے بے روزگار ہوں۔ اپنے کچھ رحم دل قائرین کے ذریعے مدد لے کر میں نے 3 مہینے پہلے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا تھا اور پھر گاڑی رینٹ پر لے کر ڈلیوری بوائے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جلدی ہی مجھے احساس ہوا کہ رینٹ کی گاڑی پر یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا کچھ نہ کچھ میں اپنے پاس سے یہاں ادھار لے کر گاڑی کا پیٹرول اور کرایہ پورا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے وقتی طور پہ وہ کام چھوڑ دیا اور بلدیہ کی طرف سے رکھے گئے کچرے کے ڈرم کے پاس سے گتے وغیرہ چن کر اپنا گزارا کرنے لگا تھا۔ یہاں میرے پاس کچھ قریبی رشتہ دار مقیم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا گھٹیا کام کرتے ہو، تمہارے اس کام کی وجہ سے ہماری بھی بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو میں نے درخواست کی کہ اگلے مہینے میرا ایک دوست پاکستان چھٹی پر جا رہا ہے، وہ تقریباً 5 مہینے پاکستان رہے گا۔ اس کی گاڑی فارغ ہو گئی ہے، لیکن اس کی گاڑی کے پیپر رینیو کروانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھ پر احسان کر دیں کہ مجھے وہ پیپر رینیو کروا کر دے دیں تو میں آپ کا قرض پہلی ہی تنخواہ پر اتار دوں گا اور آپ کا یہ احسان بھی زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ گاڑی کے پیپر رینیو کروانے پر پاکستان کے تقریباً 80,000 روپے خرچہ آنا تھا، جو کہ میرے رشتہ داروں کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، شاید ان کی ایک ہفتے کی کمائی بھی نہیں تھی۔ میری امید کے برعکس میری بات سن کر انہوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے پیپر رینیو کروا دیں گے۔ اس نیکی کے بدلے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ اپنے کام پر چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد میں کمرے کی صفائی کرتا، ان کے میلے کپڑے دھوتا، بستر تہہ کر کے رکھتا، برتن دھوتا، سبزی لاتا اور ان کے لیے کھانا بنا کر رکھتا۔ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رکھتا۔ یہ سب انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے جتنے کھلے دل سے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، مجھے اس بات کی ان سے بالکل بھی امید نہ تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے ان قریبی رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے اپنے دوست کی گاڑی 5 مہینے اس شہر پر چلانے کے لیے لے لی کہ میں گاڑی کے کاغذات بنوا دوں گا، اور اگر نہ بنوا دیے تو پھر میں 5 مہینے کا گاڑی کا کرایہ دینے کا ذمہ دار ہوں گا۔ میرے دوست سے میرا یہ معاہدہ ہو گیا اور میرے اس معاہدے سے میرے یہ قریبی رشتہ دار باخبر تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی رضامندی کے بعد میں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں ان کی خدمت کرتا رہا اور میرے دوست کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ میرے دوست نے گاڑی میرے حوالے کی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کی اجازت اور رضامندی سے گاڑی رکھ لی۔ 8 تاریخ کو گاڑی کے کاغذات ختم ہو رہے تھے اور چند دن پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنا رہا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ ہانڈی کا مسالہ تیار کرتے ہوئے میں چولہے کی آنچ کو ہلکا کرنے لگا تو ہانڈی مسالے سمیت میرے ہاتھ پر گر گئی۔ میرا ہاتھ اتنا جل گیا کہ میں کام کے قابل نہ رہا۔ رات کو جب میرے رشتہ دار چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو بجائے اس کے کہ وہ میری خیریت پوچھتے، وہ الٹا مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے کیوں نہیں رکھا۔ اس بات کو بڑھا کر انہوں نے مجھے گاڑی کے پیپر رینیو کروا کے دینے سے انکار کر دیا۔ اب میں مسلح پر بیٹھ کر خدا سے شکوہ کن ہوں کہ یار، اب میں ہی ہر بار ان کے دھوکے میں کیوں آ جاتا ہوں۔ قرین کرامی، یقین کریں کہ میرے رشتہ داروں کا میرے ساتھ زر خرید غلام جیسا سلوک تھا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہتا تھا کہ چلو ان کے توسط سے اللہ کرے میرا بھی رزق لگ جائے گا، کیونکہ جب میں باہر آنے لگا تھا تو میری ماں نے اس خواہش کا شدت سے اظہار کیا تھا کہ جس دن میرے بیٹا اچھا کمانے لگے گا میں اپنے بیٹے کی کمائی پر ایک بار عمرہ کرنے ضرور جاؤں گی۔ میں نے بھی اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اپنی ماں کا یہ خواب پورا کروں گا، ایک دن میری ماں میری کمائی پر انشاءاللہ ضرور عمرہ کرے گی۔ میں نے باہر آ کر جی جان سے محنت کی، لیکن زیادہ تر میرے مسلمان پاکستانی اور بنگالی بھائی ہماری تنخواہ کھا جاتے تھے، اور پھر عرب ممالک میں کام کی صورتحال بگڑ گئی، سارے کام ٹھپ ہو گئے اور مجھ جیسے کئی مزدور بے روزگار ہو گئے تو کچھ واپس چلے گئے اور کچھ میرے جیسے جن کے پاس واپسی کے بھی راہ نہ تھی، وہ یہاں جیسے تیسے کر کے گزارا کرنے لگے۔ میں نے بھی گتا چن کر رزق کمانا شروع کر دیا
گو کہ میں اتنے پیسے تو نہ کما سکتا تھا کہ اپنے گھر بھیج سکوں، لیکن اتنا ضرور کما لیتا تھا کہ دن میں ایک وقت کی روٹی مل جاتی تھی اور کمرے کا کرایہ بھی دے دیتا تھا۔ پھر اپنے قائرین کے تعاون سے میں نے لائسنس بنوا لیا، گاڑی کرائے پر لے کر ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کیا، مگر کرائے کی گاڑی پر اتنی زیادہ بچت نہیں بنتی تھی، بلکہ بعض دنوں میں تو پلے سے تیل اور گاڑی کا کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے وہ کام چھوڑ کر میں ایک بار پھر اپنے پرانے کام کو لگ گیا۔ پھر میرے رشتہ دار میرا یہ کام چھڑوا کر مجھے اپنے پاس لے گئے اور آج مجھ سے میرے دوست کے ساتھ زبان کرانے کے بعد میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، یا پھر یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔